امریکہ ایک ایسی سرزمین جہاں خواب حقیقت بن سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سپر پاور کیسے بنا؟ یہ کہانی صرف جنگوں یا سیاست کی نہیں بلکہ عام لوگوں کے خوابوں اور ان کی محنت اور ان کی عظمت کی ہے۔ تو آئیے اس شاندار تاریخ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی 1492 سے شروع ہوتی ہے جب کرسٹوفر کولمبس، جو ایک ایکسپلورر تھے، سمندروں میں نئی تجارتی راہ تلاش کرنے لگے۔ ان کا مقصد ہندوستان تک پہنچنا تھا، لیکن وہ ایک نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت کرتے۔ یہ دریافت جو بظاہر ایک غلطی تھی، لیکن یہ غلطی دنیا کی تاریخ کو بدلنے کا آغاز بن گیا۔ یورپی ممالک، خاص طور پر اسپین، برطانیہ اور فرانس نے جلد از جلد ہی اس نئی دنیا کو اپنی کالونیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہ صرف ایک نئی دنیا بلکہ ایک نئی امید کی علامت بھی بن گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کولمبس اپنی پوری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے ہندوستان کو دریافت کیا ہے۔ کولمبس کی آمد سے پہلے امریکہ نیٹو امریکن کا گھر تھا، جو ہزاروں سال سے اس سرزمین پر آباد تھے۔ ان میں چیروکی، اپاچی اور سیو جیسے عظیم قبائل شامل تھے۔ یہ لوگ زمین کو ماں کی طرح مانتے تھے اور نیچرل ریسورس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تہذیبی منفرد تھی، ان کی رسم و رواج دکھی تھی اور وہ ایک سمپل لیکن بامقصد زندگی گزارتے تھے۔ لیکن یورپینز کی آمد ان کے لیے تباہی لے کر آئی۔ بیماری، جنگ اور زمین پر قبضوں نے ان قبائل کو ختم ہونے کی دہانے پر پہنچ دیا۔ ان کی زمین، ان کی شناخت، سب کچھ چھین گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیٹو امریکنز کو زمین کا محافظ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ 16ویں اور 17ویں سینچری میں یورپ کی بڑی طاقتوں نے امریکہ کو اپنی کالونیوں میں تبدیل کر دیا۔ اسپین نے جنوبی امریکہ اور فلوریڈا کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا، جبکہ برطانیہ نے شمالی امریکہ کی 13 کالونیوں پر حکمرانی کی۔ یہ کالونیاں نیچرل ریسورسز سے مالا مال تھیں۔ برطانوی کالونیز میں گندم، کپاس اور تمباکو جیسی چیزوں کی پیداوار عروج پر تھی، لیکن ان کالونیز میں رہنے والے لوگ صرف برطانیہ کے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہی رہنے والے عام لوگ آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی محنت کا پھل ان کو ملے گا، لیکن 1776 وہ سال تھا جب امریکی کالونیز کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب برطانیہ کی غلامی مزید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن اور بینجامن فرینکلن جیسے عظیم رہنماؤں نے آزادی کے لیے تحریک شروع کی۔ یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں کہا گیا کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں اور ہر ایک کو زندگی، آزادی اور خوشی کی حصول کا حق حاصل ہے۔ 8 سال کی جنگ کے بعد آخر 1783 میں امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ عام لوگوں کی جدوجہد کیسے ایک نئی قوم کی بنیاد ڈال سکتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آزادی کبھی مفت میں نہیں ملتی، یہ قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد امریکہ نے اپنی سرزمین کو بڑھانے پر توجہ دی۔ 1803 میں 1803 میں لوئیزیانا خریداری کے ذریعے امریکہ نے فرانس سے ایک بہت بڑا علاقہ خریدا، جو اس کی زمین کو 2 گنا کر گیا۔ اس کے بعد ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کا دور شروع ہوا۔ لوگ نئی زمینیں آباد کرنے اور بہتر زندگی کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر کرنے لگے۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں نیٹو امریکنز کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی پہلی ریل نیٹ ورک نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار بڑھ گئی۔ آج امریکہ سپر پاور ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی علامت ہے۔ اس کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی ہمیشہ قربانیوں اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ چاہے یہ انقلابی جنگ ہو، مغربی توسیع یا انڈسٹریل ریولوشن ہو،
امریکہ کی کہانی جدوجہد، حوصلے اور کامیابی کے ایک لازوال داستان ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔